دنیا کا یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، دستور حیات ہے کہ صدر سفر کرے تو وزیر بیان کرتے ہیں، وزیر سفر کرے تو مشیر بیان کرتے ہیں، اعلیٰ سفر کرے تو ادنا بیان کرتے ہیں، پیر سفر کرے تو مرید بیان کرتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مشیر سفر کرے تو اسے وزیر بیان کر دے، وزیر سفر کرے تو اسے صدر بیان کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے سٹیٹس اور معیار کے خلاف ہے۔ لیکن 15ویں پارے کی جب پہلی آیت مقدسہ پڑھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی جب پہلی آیت پڑھتے ہیں تو ہم اپنے ایمان میں اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیر بندے نے کی ہے اور بیان رب فرما رہا ہے، سیر عبد نے کی ہے اور بیان معبود فرما رہا ہے، اور پھر جو اپنے محبوب کو شان عطا فرمانے والی ذات ہے وہی حضور کی شانوں کو بیان کرنے والی بھی ذات ہے۔ معراج سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ہے کیا چیز، یہ ہے کیا؟ تو یاد رکھیں، جو بھی پوچھے نا جی معراج کیا ہے اسے بتائیں معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور معجزہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ نبی کا وہ کام جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں نہ آئے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب عقل نہیں مانتی کہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، عقل نہیں مانتی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، عقل نہیں مانتی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، عقل نہیں مانتی درخت سجدہ کرے، عقل نہیں مانتی پتھر کلمہ پڑے، عقل مانے یا نہ مانے معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے۔ آپ دیکھیں نا قرآن کریم کتنے ترجمے اس کے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ سنیوں نے کیا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ اہل تشیع نے کیا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ وہابیوں نے کیا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ اہل حدیثیوں نے کیا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ دیوبندیوں نے کیا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ سوشلسٹوں نے کیا ہے۔ لیکن قرآن کے کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا آج تک کسی بڑے سے بڑے محدث نے بھی ترجمہ نہیں کیا۔ جبریل آتے ہیں اور آ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں حضور اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے، اور ساتھ میں وہ فرما رہا ہے الف لام میم۔ حضور فرماتے ہیں جبریل میں سمجھ گیا۔ جبریل کہتے ہیں حضور آپ سمجھ گئے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں جبریل میں سمجھ گیا ہوں، میرا رب مجھے کیا فرما رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور مجھے بھی بتائیں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں جبریل یہ بتانے والی باتیں نہیں ہیں، یہ محب اور محبوب کی راز والی باتیں ہیں، یہ بتانے والی باتیں نہیں ہیں۔ اور کتنے قرآن کے اندر حروف مقطعات ایسے ہیں، قاف ہا یا عین صاد، کہیں پہ یاسین فرما دیا، کہیں پہ طٰہٰ فرما دیا، کہیں پہ حا میم فرما دیا۔ ان الفاظ کا ترجمہ کسی محدث نے نہیں کیا، کسی مفکر نے نہیں کیا، کسی مفسر نے نہیں کیا، کسی شیخ الحدیث نے نہیں کیا، کسی بڑے سے بڑے مفتی پیر اور فقیر نے بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ اللہ اور اس کے محبوب کی راز والی باتیں ہیں۔ اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ یار جس کی ایک
صفت کو تم سمجھ نہیں سکتے اس کی پوری ذات کو کیسے سمجھ سکو گے؟ ایک صفت نہیں سمجھ میں آ رہی، پوری ذات کو کیسے سمجھ پاؤ گے؟ یاد رکھو، اگر ذات پہ فتویٰ لگاؤ گے تو پھر بھی ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، اور اگر ابو جہل کی طرح عقل سے کام لو گے تو پھر بھی ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں عقل سے کام لیا وہ ابو جہل بن گئے، اور جنہوں نے عشق سے کام لیا وہ صدیق اکبر بن کے ابھرتے، وہ صدیق اکبر بن گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس پلٹ کے آگاہ کیا نا اہل مکہ کو کہ آج راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، پھر مسجد اقصی سے میں سارے آسمانوں کی سیر کرتا ہوا سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، کعبہ قوسین کی بلندیوں پہ پہنچا، بیت المعمور میں نے فرشتوں کو نماز پڑھائی، مکان سے لا مقام کی بلندیوں میں پہنچا، ایون کہ میں اپنے رب کو آج سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ اللہ ہے۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا تو نہیں اللہ کو؟ جی میں نے نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن حضور نے فرمایا اللہ ہے تو ہم نے کیا کر دیا؟ اسے تسلیم کر دیا، اسے مان لیا کہ حضور نے فرمایا ہے، میں اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ کے آیا ہوں، اللہ ہے، لہذا مان لیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے اہل مکہ کے سامنے تذکرہ کیا تو ابو جہل دوڑا یہ پہنچا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے، کہا سنا ہے آج کیا کہہ رہے ہیں تمہارے آقا؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین کی بلندیاں، اور یہاں تک ہی نہیں بلکہ کہتے ہیں میں اپنے رب کو بھی دیکھ کے آیا ہوں، یہ بھی ماننے والی بات ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بدبخت تو میرے آقا کی زبان سے سن کے نہیں مان رہا، میں تیری زبان سے سن کے کہتا ہوں، اگر میرے آقا نے اس سے بھی کچھ اوپر کا کہا ہے تو صدیق اکبر اسے بھی ماننے کے لیے تیار۔ یہ عشق کی باتیں ہیں۔ تو اس روز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ کو صدیق کا لقب دیا، اور قرآن کے اندر بھی اعلان ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ وہ ذات جو سچ کے ساتھ تشریف لائی اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، تو تصدیق سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیر کا تذکرہ جب اللہ نے شروع کیا نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ سبحان سے، اللہ نے لفظ سبحان سے شروع کیا، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب اور مقبول بندے کو سیر کرائی۔ اللہ نے اس سیر کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کیونکہ مالک کو پتا تھا کہ جب میرا محبوب جا کے لوگوں کو بتائے گا تو چیم گوئیاں ہوں گی، لوگ اسے عقل کے ترازو پہ سوچیں گے، تو اللہ نے پھر اس کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ اعتراض کرنے والا پہلے سوچے کہ نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اور وہ ذات تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ ذات تو اعتراضات سے پاک ہے، لہذا اگر وہاں پہ عقل سے کام لیں گے تو پھر ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، پھر مشرک ہو جائیں گے، ایمان کا جو ہے وہ جنازہ نکل جائے گا۔ تو اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر کا تذکرہ جو ہے جب کیا تو اسے اپنی طرف جو ہے وہ منسوب کیا۔ اب دیکھیں نا مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، یار ان کے بھی عشق کو دیکھے، کیا کمال کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، کئی گھنٹے بیٹھ کے حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھتے رہتے، اور ایک روز جب روزہ رسول پہ حاضری دینے کے لیے چلے نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گورنر کے خواب میں آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامی کو میرے روزے پہ نہیں آنے دینا، روزے پہ نہیں آنے دینا۔ وہ مدینے کا گورنر مولانا جامی کو پکڑ کے واپس بھیج دیتا ہے۔ مولانا جامی بیس بدل کے پھر رخ کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے، حضور پھر خواب میں آتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں وہ پھر آ رہا،
مولانا جامی کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے، پھر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ بیس بدل کے جب آتے ہیں نا تو حضور پھر خواب میں آتے ہیں، پھر آ رہا تو کہتے ہیں مدینے کے گورنر آپ کو پکڑ کے نا قید کر دیتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر خواب میں آ کے حضور فرماتے ہیں وہ گناہ گار نہیں ہے، تم نے اسے قید کر دیا ہے، اسے رہا کرو، میں نے تو فقط اس لیے روکا ہے اگر جامی میرے روزے پہ آ گیا نا تو مجھے کھڑے ہو کے جامی کو ملنا پڑے گا۔ یہ مقام ہے مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مولانا جامی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا بھی ایک ذوق ہے، میرا بھی ایک شوق ہے کہ اللہ نے لفظ سبحان سے جو ہے سیر کا آغاز کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا ذوق اور شوق یہ ہے کہ جب کسی ماں کا بیٹا دولہا بنتا ہے تو ماں پھر اس روز اسے دیکھ کے کیا کہتی ہے؟ سبحان اللہ، آج میرا پتر کڈا سونا پیدا۔ کیوں شبیر صاحب؟ ماں ایسے ہی کہتی ہے سبحان اللہ، آج میرا بیٹا کتنا خوبصورت لگ رہا، آج تو مکھرا ہی روپ ہے، سبحان اللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ باپ کہتا ہے سبحان اللہ، آج میرا بیٹا کتنا خوبصورت لگ رہا۔ بھائی پاس میں ہو تو وہ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، آج میرا ویر کتنا سونا لگ رہا ہے۔ اگر بہن ہو تو وہ کہتی ہے سبحان اللہ، آج میرا بھائی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ لیکن مولانا جامی فرماتے ہیں معراج والی رات جب حضور نے جنتی جبہ پہنا، حضور براق پہ سوار ہوتے ہیں، ارد گرد براق کے فرشتوں کی برات ہے، آج ماں نہیں ہے پاس میں جو کہے سبحان اللہ، آج میرا محمد کتنا سونا لگ رہا ہے، آج باپ نہیں ہے جو کہے سبحان اللہ، آج میرا بیٹا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، آج بھائی پاس میں نہیں ہے جو کہے سبحان اللہ، آج میرا بھائی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، آج بہن پاس میں نہیں ہے جو کہے سبحان اللہ، آج میرا ویر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بند سمر کے براتیوں کی جماعت لے کے جب اللہ کے عرش کا جو ہے وہ دولہا بن رہے ہیں، آج اللہ فرما رہا ہے سبحان اللہ، آج میرا محبوب کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، آج میرا محبوب کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس سیر کی نسبت اپنی طرف کر دی کہ میں اعتراضات سے پاک ہوں، سیر کروانے والا میں ہوں، محبوب کو شانے دینے والا میں ہوں، اور پھر ان کو بیان کرنے والا بھی میں خود رب ہی۔ اس سیر کا تذکرہ فرمایا، سفر کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ فرمایا سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب اور مقبول بندے کو سیر کرائی۔ اب سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے۔ سیر کیا ہے؟ انسان سیر کے لیے نکلتا ہے اس لیے کہ طبیعت حشاش بشاش ہو جائے، چہرے پہ رونق آ جائے، چہرہ کھل اٹھے۔ اور اگر میرے پاس کوئی آ کے مجھے کہے شاہ جی آئیں سیر پہ چلیں، اور میں کہوں جناب والا کہاں تک جانے کا ارادہ ہے سیر پہ، وہ مجھے کہے شاہ جی کراچی تک جانا ہے، تو یہ سیر نہیں ہوگی، یہ کیا ہوگا؟ یہ سفر ہوگا۔ سفر وہ ہے جو طبیعت کو تھکا دے، جس سے طبیعت اکتا جائے، تھک جائے۔ لیکن حضور کی سیر کتنی ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، ساتواں آسمان، سدرۃ المنتہا، قاب قوسین کی بلندی، پھر مکان سے لا مکان تک حضور پہنچے ہیں۔ یار جس کی سیر کا یہ عالم ہے اس کے سفر کا کیا عالم ہوگا؟ اس کے سفر کا عالم کیا ہوگا جس کی سیر کا عالم یہ ہے؟ حضرت جبریل امی پہنچتے ہیں اللہ کے حکم پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں اپنے کافوری ہونٹوں سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں جبریل اس وقت، عرض کرتے ہیں حضور آپ کا رب آپ کو یاد فرما رہا، آپ کا رب آپ کو دیکھنا چاہ رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل جو لباس لے کے آتے ہیں وہ پہنتے ہیں، براق پہ سوار ہوتے ہیں، جبریل ہیں، میکائیل ہیں ساتھ میں،
اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن اللہ نے جو سواری بھیجی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پتہ ہے وہ کیسی سواری تھی؟ وہ ایسی سواری تھی کہ اگر آگے سے جگہ گہری آ جاتی تو اس کی اگلی 2 ٹانگیں لمبی ہو جاتی اور پیچھے والی چھوٹی ہو جاتی، اگر آگے جگہ اونچی آ جاتی تو اگلی 2 ٹانگیں جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی اور پیچھے والی بڑی ہو جاتی۔ ایسی سواری اللہ نے بھیجی کہ اگر تکلیف پہنچے تو سواری کو پہنچے، میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، محبوب کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور سواری کا جو بھیجنا ہوتا ہے وہ تعظیماً ہوتا ہے۔ میں اپنے مرشد کریم کے پاس اگر جاؤں، حضور مجھے فلاں دن کا وقت چاہیے اور مجھے ٹائم دے دے، اور میں عرض کروں حضور سواری میں بھیجوں گا، یا میں بذات خود آپ کو لینے کے لیے آؤں گا اور چھوڑ کے بھی جاؤں گا، تو یہ تعظیم ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی ذات نے جو سواری بھیجی ہے، وہ سواری ایسی ہے کہ جہاں پہ نگاہ پڑتی ہے وہ قدم وہاں پہ رکھتی ہے، اور اگر جگہ اونچی آتی ہے تو اس کی اگلی 2 ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی ہے، پیچھے والی بڑی ہو جاتی ہے، اور اگر آگے جگہ ایسی آ جاتی ہے جو گہری ہے تو پھر حکم ہے اس سواری کو اگلی 2 ٹانگیں جو ہے وہ لمبی ہو جائیں اور پیچھے والی چھوٹی ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس پہنچتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کو دیکھتے ہیں، سر کی آنکھوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رب کے پاس پہنچتے ہیں نا تو اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب، جب دوست دوستوں سے ملتے ہیں، جب یار یاروں سے ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتے ہیں، کوئی ہدیہ لے کے آتے ہیں۔ آج کیا لے کے آئے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے میرے مالک، میں اپنے دائیں ہاتھ کے اندر اپنی امت کی ناقص نیکیاں لے کے آیا، اپنے بائیں ہاتھ کے اندر اے میرے مالک میں اپنی امت کے گناہ لے کے آیا۔ تو اللہ کی ذات نے پھر اپنے محبوب کو جو عطا فرمایا، بڑی چیزیں عطا فرمائی، لیکن خاص اپنی امت کے لیے جو تحفہ دیا تھا نا وہ نماز عطا فرمائی، خاص تنہائی میں بلا کے اپنے محبوب کو جو عطا فرمایا جا رہا ہے وہ نماز ہے۔ جو اگر انسان ظہر کی پڑھتا ہے، فجر سے لے کے ظہر تک جتنے صغیرہ گناہ ہیں، مالک ظہر کی نماز کی برکت سے سارے کے سارے معاف فرما دے۔ عصر کی پڑھتا ہے، ظہر سے لے کے عصر کے درمیان تک جتنے صغیرہ گناہ ہیں مالک سارے معاف فرما دے۔ مغرب کی پڑھتا ہے، جتنے صغیرہ گناہ ہیں مالک سارے کے سارے معاف فرما دیتا۔ عشاء کی پڑھتا ہے تو مالک نماز کی برکت سے مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، جتنے بھی صغیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، رب ودود وہ سارے کے سارے جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ خاص تحفہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جو ہے وہ لے کے آئے، جو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ عطا فرمایا۔ آج امت کے پاس وقت نہیں ہے، آج کھیل کے میدان کے لیے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہمارے فارغ ہیں، کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے پورا دن ہم فارغ ہیں، والی بال کا میچ دیکھنے کے لیے پورا دن فارغ ہیں، کبڈی کا میچ دیکھنے کے لیے پورا دن ہم فارغ ہیں، مگر وقت نہیں ہے تو اس مالک کی یاد کے لیے وقت نہیں ہے جس نے آنکھیں دی ہیں، پکڑنے کو ہاتھ دیے ہیں، سونگھنے کو ناک دی ہے، چلنے کو قدم دیے ہیں، وقت نہیں ہے تو اللہ کی یاد کے لیے، اس کی بندگی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی نا، یہ معراج روحانی تھی، جسمانی معراج نہیں حضور کو نصیب، جسمانی معراج نہیں تھی۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ روحانی معراج ہی تھی تو پھر معراج موسیٰ میں اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کوئی فرق نہ رہا، کہ موسیٰ عرض کرتے رہے مالک
مجھے اپنا دیدار عطا فرما دے, مجھے اپنا آپ دکھا دے. لیکن وہاں سے جواب آ رہا ہے لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن اپنے محبوب کو رات کی خلوتوں میں, رات کی تنہائیوں میں جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے. اور پھر امام شرانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ وہ ہستی ہے, وہ ذات ہے جو فرماتے ہیں اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور اللہ کا کوئی بندہ میرے سے بات کرنا چاہے تو جب تک میں اپنے رب سے اجازت نہ لے لوں میں اس بندے سے بات نہیں کرتا. مجھے رب اجازت دیتا ہے پھر میں بندے سے بات کرتا ہوں. اگر میں احادیث کا مطالعہ کر رہا ہوں, کوئی بندہ میرے سے بات کرنا چاہے, میں پہلے نبیوں کے امام سے اجازت وصول کرتا ہوں. حضور مجھے اجازت دے تو پھر میں اس بندے کے ساتھ کلام کرتا ہوں. امام شرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج نصیب ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ. اور آپ فرماتے ہیں 33 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج نصیب ہوا ہے. اور ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آئے. سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آئے. آپ میں سے کوئی ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہو؟ جی کوئی بھی نہیں ہے. میں نے بھی نہیں دیکھا. لیکن اللہ کو مانتے سارے ہیں. کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اس نے فرمایا ہے جو دیکھ کے آیا, جو ذات دیکھ کے آئی ہے اس نے فرمایا ہے کہ میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. اللہ ہے, میں اسے دیکھ کے آیا ہوں. تو امام شرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں 34 مرتبہ معراج نصیب ہوا. 33 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو معراج نصیب ہوئی. اور ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو جو ہے وہ دیکھ کے آئے. اور پھر اگر روحانی معراج کا ہی ذکر ہوتا تو کوئی جھگڑے ہی نہ ہوتے. ابو جہل کسی صورت میں حضرت صدیق اکبر کے دروازے پہ آ کے یہ نہ کہتا لو جی سنو تمہارا محبوب کیا کہہ رہا ہے, تمہارا آقا کیا کہہ رہا ہے. اس نے اسی لیے آ کے کہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی معراج کا کہا تھا. وہ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دروازے کے اوپر سنانے کے لیے پہنچا تھا. اور پھر یار سمپل سا ایک سوال ہے, ایک بات ہے. اگر میں کسی کہوں فجر کی نماز پڑھی ہے تو وہ کہے گا جی شاہ جی میں خواب میں پڑھ آیا ہوں, تو کیا ہم اس کی خواب والی نماز مان لیں گے؟ ہم کہیں گے یہ لگتا ہے اس کا دماغ چل گیا ہے, اس کا دماغ چل گیا. او وہ نہیں نماز ہوتی, وضو کرو, جسمانی وضو کرو اور پھر اللہ کے حضور حاضری دو, تب نماز ہوگی. خواب والی نماز نہیں ہوتی. یار اگر خواب میں جو ہماری معراج ہے, حدیث پاک ہے نا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنوں کی معراج ہے. اگر مومنوں کی معراج جو ہے وہ روحانی طور پہ نہیں ہوتی, خواب کی صورت میں نہیں ہوتی, تو نبیوں کے امام سلطان اور تاجدار کی معراج کیسے خواب کی صورت میں ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر کوئی جھگڑا نہ ہوتا. تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل جنہیں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار نصیب ہے. کتاب کا نام ہے اسلامی تربیتی نصاب, مصنف ہیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب. امام احمد بن حنبل کو 100 مرتبہ اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کیسے انہیں نصیب ہوا ہے اور کس طرح کا انہوں نے اپنے رب کو جو ہے وہ پایا ہے یا دیکھا ہے, لیکن میں نے جو پڑھا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. آپ سے سوال کیا گیا امام احمد بن حنبل سے کہ کیا حضور معراج والی رات اپنے رب کو دیکھ کے آئے تھے؟ تو کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے جواب دیا رآہو 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 حتی انقطع نفسہ. آپ مسلسل فرماتے رہے ہاں حضور اپنے رب کو دیکھنے کے لیے گئے تھے, حضور اپنے رب کو دیکھ کے آئے, حضور رب کو دیکھنے کے لیے گئے تھے, حضور اپنے رب کو دیکھ کے آئے. کہتے ہیں آپ مسلسل یہ فرماتے رہے حتی انقطع نفسہ, یہاں تک کہ آپ کی جو سانس ہے وہ ختم ہو گئی. نا بھائی سانس ٹوٹ گیا, سانس جو ہے وہ ٹوٹ گئی. جب تک ٹوٹی نہیں آپ مسلسل یہی فرماتے رہے رآہو 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 رآہو,
کہ حضور اپنے رب کو دیکھنے کے لیے گئے تھے اور حضور معراج والی رات اپنے رب کو دیکھ کے آئے.